بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے عورتوں کے لیے مخصوص آداب۔ یہ مضمون جو ہے میں بکھرے موتی میں سے پڑھ رہا ہوں۔ راستے میں چلتے ہوئے مردوں سے علیحدہ ہو کر چلے، راستوں کے درمیان نہ گزرے بلکہ کناروں پر چلے، بجنے والا زیور نہ پہنے۔ جو عورت شان یعنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے زیور پہنے گی اس کو عذاب ہوگا۔ چاندی کے زیور سے کام چلانا بہتر ہے۔ عورت کو اپنے ہاتھوں میں مہندی لگاتے رہنا چاہیے۔ خوشبو ایسی ہو جس کا رنگ ظاہر ہو مگر زیادہ نہ پھیلے۔ عورت ایسا باریک کپڑا نہ پہنے جس میں سے نظر آئے۔ اگر دوپٹہ باریک ہو تو اس کے نیچے موٹا کپڑا لگا لیں۔ جو عورتیں مردوں کی شکل اختیار کریں ان پر لعنت ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ کوئی نامحرم مرد ہرگز کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے۔ ہرگز کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ اور عورت ایام حیض میں مقدس مقامات مثلا مسجد میں نہیں جا سکتی ہے، قرآن مجید کو نہیں چھو سکتی، تاہم وہ کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ چھونے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ کھانا پکا سکتی ہے۔ مرد ایسی حالت میں عورت سے جماع کے علاوہ سب کام لے سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو دھوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی چیز اٹھا کر لانے کے لیے کہا، میں نے ناپاکی کا عذر کیا تو آپ نے فرمایا ناپاکی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہارے ہاتھ تو پاک ہے۔ کسی چیز کو ہاتھ لگا لینے سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صفائی ستھرائی پسند ہے، لہذا گھروں سے باہر جو جگہ خالی پڑی ہیں ان کو صاف رکھو۔ عورتیں گھر کے اندر صفائی خود رکھے اور باہر بچوں سے صفائی کرا لیا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔